بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کے لیے سرپرائز پر سرپرائز ہے۔ پہلے تو حکومت میں اعلیٰ شخصیات کے خلاف، یعنی شہباز شریف ہوں، وزیر داخلہ ہوں، وزیر دفاع خواجہ آصف یا وزیر اطلاعات عطا تارڑ، ان کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست عدالت چلی گئی، لیکن اب اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیجز مانگ لی گئی ہیں، ہاسپٹلز کی بھی اور ڈی چوک کی بھی، سیف سٹی کیمراز کی بھی۔ اب اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ وہاں پر اصل میں ہوا کیا۔ اب یہ تو حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں سب کچھ ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر حقیقت چھپائی جا سکے، سب کو پتا ہے حکومت کیوں چھپا رہی ہے۔ اور اگر یہ فوٹیجز نہیں دی جاتی تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ اب یہ تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا سرپرائز حملہ کیا ہے حکومت پر۔ بیرسٹر گوہر نے پولی کلینک، پیمز اور سی ڈی اے سے ریکارڈ طلبی کے لیے لکھ دیا ہے۔ اسلام آباد کی اہم شاہراہوں پر نصب سیف سٹی کیمروں کی فوٹیج بھی مانگی گئی ہے۔ اگر مقررہ وقت میں سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ریکارڈ فراہم نہ کیا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوائے جسٹس عامر فاروق صاحب کے، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، ان کے علاوہ باقی ججز سے حکومت بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ انصاف کر رہے ہیں۔ اور حکومت نے اسی لیے ایک اور طریقہ سوچا ہے کہ اب ایسے ججز کو بھرتی کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تاکہ یہ جو 6 ججز ہیں جنہوں نے خط بھی لکھا تھا کہ مداخلت ہو رہی ہے، ان کو اس طرح سے گھیرے میں لایا جا سکے ان ٹاؤٹ ججز کے ذریعے کہ یہ انصاف نہ فراہم کر سکیں۔ اور جو تھوڑا بہت ایک ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک خیال ہے، ایک امید ہے کہ جی انصاف مل سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ ان کی امید بالکل ختم ہو جائے، جس طرح باقی عدالتوں سے ختم ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو حال ہو چکا ہے 26ویں آئین ترمیم کے بعد، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو لوگوں کو بالکل ہی امید نہ رہ جائے، لوگ یعنی نفرت کرنے لگے اب عدلیہ سے بھی کہ بھئی یہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک اور واردات یہ ہے، یہ مہوش قواس خان صاحبہ بڑی زبردست رپورٹر ہیں، کہہ رہی ہیں پولیس اپنے سیاہ کارناموں کو مٹانے میں مصروف عمل۔ 24 نومبر سے 26 نومبر کے دوران جو غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے، ان کو مٹانے کے لیے مختلف تھانوں کے روز نامچے اور کال لاگ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنا ایک ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت کہاں پولیس کی نفری گئی، کیا ہوا، کون تھانے میں لایا گیا، کس الزام میں لایا گیا، کتنے لوگ جیل میں ڈالے گئے، یعنی حوالات میں ڈالے گئے، گرفتار کیے گئے، وہ سب کچھ۔ تو اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کیونکہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کو یہ چھپا سکے۔ عین موقع پر منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھ دیا ہے، اس میں کہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اس وقت تاریخ کے سب سے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے۔ میری رائے میں جب تک جوڈیشل کمیشن کے رولز نہیں بن جاتے ہم ججز کا تقرر نہیں کر سکتے۔ 26ویں ترمیم سے پہلے ججز کی تعیناتی میں عدلیہ کا اہم کردار ہوتا تھا، مگر اب یہ توازن بگڑ چکا۔ اب ججز تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں غیر معمولی تبدیلی سے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی سیاسی تعیناتیوں، کورٹ پکنگ یعنی اپنی مرضی کے جج لگانے، اور ایسے ججز کی تعیناتی کا خطرہ ہے جو قانون کی حاکمیت کے نظریے پر کامل یقین نہیں رکھتے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے کہ پہلے رولز بنانے چاہیے کہ یہ رولز ہیں، ان کے مطابق ہم جج بھرتی کریں گے، کہ ان رولز پر کوئی شخص پورا اترتا ہے نہیں۔ یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ صرف بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ جس نے عمران خان کو سخت سزائیں سنائیں، جس نے غلط فیصلے دیے، اس کو جج لگاتے رہو، تاکہ باقیوں کو پتا ہو کہ ہم حکومت کے حق میں فیصلے دیں گے، حکومت کی سنیں گے، اور ان کے لیے ایک سٹیمپ پیپر بنیں گے، بس ایک مہر بنیں گے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے وہ کرتے چلے جاؤ، اور ظلم اور جو کریں تو پھر ہمیں ترقی ملے گی، پھر ہمیں 10-10 20-20 لاکھ تنخواہیں ملیں گی، پھر ہمیں اعلیٰ عدلیہ میں سیشن جج سے اٹھا کے ہائی کورٹ میں لگایا جائے گا۔ یعنی ایسے وکیلوں کے لیے نام چلے گئے ہائی کورٹ کے جو کہتے رہے کہ عمران خان کو پھانسی دے دو، لٹکا دو۔ تو ایسے لوگ چاہیے جو اس طرح کے بیانات دے چکے ہوں، ان کو جج لگانا ہے۔ دوسری طرف حکومت کا حال یہ ہے کہ اپنے ہی ان کے خلاف بولنے لگے ہیں۔ اب اے این پی کی طرف سے آواز اٹھی ہے، جنرل باجوہ نے پی ڈی ایم رہنماؤں کو کہا عمران خان پسند کا آرمی چیف لگائے گا، صدارتی نظام لا کر دیگر جماعتوں کی سیاست ختم کرے گا۔ میں تحریک عدم اعتماد لانے کا مخالف تھا، امیر حیدر خان ہوتی کا انکشاف۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کہتے ہیں ہم جمہوری ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ امیر حیدر خان ہوتی سے پوچھیں کہ ان کے سربراہ ایمل ولی وہ سینیٹر کیسے بن گئے ہیں، کن کے ووٹوں سے بن گئے ہیں سینیٹر، پتہ کریں نا ذرا۔ انہی نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں، انہی کے ووٹوں سے سینیٹر بنے ہیں۔ یہ سب ملی بھگت ہے، ایسی بس باتیں ہیں جتنی آپ ان سے سن لیں، صرف اس لیے کہ چلیں ووٹ بینک ہمارا کچھ بڑھ جائے۔ عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے، یعنی کوئی پاکستان میں ایسا قانون نہ رہ جائے جس کا استعمال عمران خان کے خلاف نہ ہو، کوئی سزا ایسی نہ باقی بچے، کوئی ادارہ باقی نہ بچے جس نے عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ نہ بنایا ہو۔
اور 17 دسمبر کو ہونے والی سماعت میں شواہد ریکارڈ کیے جائیں گے، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توہین الیکشن کمیشن یہ بھی عدالت میں ہی چلے گا، کیونکہ ہر چیز تو عدالت میں ہی ہو رہی ہے۔ اور اب ایک تو یہ میں نے آپ سے شیئر کر دی کہ جی 24 نومبر احتجاج، پی ٹی آئی کا وزیراعظم اور دیگر کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع، لیکن جو کیمروں والی بات ہے نا، یہ تو انہوں نے چھکا مار دیا۔ یہ تو ایک سرپرائز واقعی اٹیک ہے حکومت پر۔ ایک بڑے عہدیدار کی برطرفی ہو گئی ہے، جعلی ڈگری ثابت ہونے پر نادرا کے ڈائریکٹر جنرل ذوالفقار احمد ملازمت سے برطرف ہیں۔ تو ہر ادارے میں جی کرپشن چل رہی ہے، کوئی ادارہ کہاں بچا ہوا ہے، نادرا ہو یا دیگر کوئی ادارے ہوں، کہیں کچھ نہیں بچا اس ملک میں، سب ادارے اسی طرح سے ہیں۔ ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم کے لیے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اب یہاں جسٹس منیب اختر صاحب کے پاس ایک ضرور ایک طاقت آئی ہے کہ وہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں کیا تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، کیا وہ اس میں سوچتے ہیں کہ پتہ چلے کہ ججز کو اس طرح سے ایک باؤنڈ کیا جا سکے کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلے دے سکیں۔ یہاں جس طرح سے ججز رات کو بھی جناب جب بلایا جا رہا ہے وہ اس وقت آ گئے ہیں، بغیر شناخت پیڑ کے لے جاؤ جناب، جو پولیس کہہ رہی ہے کرتے چلے جا رہے ہیں، پولیس کے انڈر اب سارے ججز آگے ہوئے ہیں۔ تو شاید اس میں کچھ منیب اختر صاحب کچھ بہتری لا سکیں، امید تو رکھنی چاہیے، وہی بات سسٹم کے اندر رہ کر لڑنے والی بات۔ تحریک انصاف نے جس طرح مذاکرات کا کہا تھا، اس کا پھر حکومت نے مذاق اڑایا۔ اب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جی جب تک اسٹیبلشمنٹ اور تمام ہمارے اتحادی نہیں مان جاتے تب تک تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف یہی تو کہتی رہی تھی پہلے کہ ہم بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرتے ہیں، جب آپ کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ہم انہی سے بات کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو الزام تھا کہ جی بات نہیں کرتے، بیٹھتے نہیں ہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب تحریک انصاف کو بھی اندر سے مخالفت کا سامنا ہے۔ اپوزیشن کے چند اتحادیوں کو پی ٹی آئی حکومت سے مذاکرات پر تحفظات۔ محمود اچکزئی کا موقف ہے احتجاج پر آپریشن کرنے والی حکومت سے مذاکرات کیوں؟ پی ٹی آئی میں بھی مذاکراتی کمیٹی کے علاوہ دیگر کو اعتراض ہے۔ کمیٹی ارکان معاملات کو بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اچکزئی کے اعتراضات دور کرنے کے لیے اسد قیصر ملاقات کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنا منایا جاتا ہے۔ ہاں یہ اہم سٹیٹمنٹ ہے، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا آخری کارڈ کھیل گئی ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہم جب دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے تو ان کی آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔ شیر افضل مروت۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کافی دنوں سے کہ یہ نہ سمجھیے کہ بس یہ ہو گیا۔ اگر اکتوبر کے بعد نومبر میں لوگ نکل سکتے ہیں تو نومبر کے بعد دسمبر میں بھی، ابھی آپ دیکھیے کہ 15 کو نکلیں گے، دسمبر کے بعد جنوری میں بھی نکلیں گے، فروری میں بھی نکلیں گے۔ پاکستان کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا کہ ہر مہینے لوگ نکل رہے ہوں، یہاں یہ ہوا ہے۔ ڈی چوک میں اکتوبر کے بعد پھر نومبر میں بھی لوگ احتجاج کے لیے نکلے تھے۔ یہ سن لیجئے جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آخری کارڈ کھیل گئی، وہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ہم جب آئیں گے دوبارہ سڑکوں پہ تو اس وقت جو ہے ان کی آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں۔ سب سے بڑی جو چیز ہے جو میں نے آغاز میں کہی کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز وہ کیا کہاں سے ڈسٹروائے کی جائیں گی، کہاں سے ختم کی جائیں گی، کبھی نہ کبھی چاہے اس میں چند سال لگ جائیں۔ یہ ظلم، یہ جو خون ناحق بہایا گیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں بھلایا جا سکے گا۔ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور وہ فوٹیجز ظاہر ہے ضائع کی جائیں گی۔ جو ضائع کریں گے ان کے پیچھے جایا جائے گا کس نے وہ کیا، اور وہ پھر بولیں گے جب وہ کبھی نہ کبھی پکڑے جائیں گے کہ کس نے ان کو کہا تھا وہ فوٹیجز ضائع کرنے کے لیے، جو آپ پولیس کے ریکارڈ میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ سب گواہیاں ایک نہ ایک دن سامنے آئیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔